اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کے یہاں ہلدی کی رسم ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بتائے بھائی، مجھے نہیں معلوم۔ ہوتی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ہلدی کی رسم میں کیا ہوتا ہے؟ ہلدی لگائی جاتی ہے۔ اب تو باقاعدہ بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں شادی کے 1-2 دن پہلے ہلدی کے نام سے۔ اس میں بہت سارے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہلدی کے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، پیلے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، اور کھانا پینا ہوتا ہے، پورا فنکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہلدی کی رسم۔ اور یہ رسم کون منا رہا ہے؟ مسلمان منا رہا ہے۔ اور مسلمان میں بھی کون سا مسلمان؟ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، جو برابر رفع دین کرتا ہے، جو آمین زور سے بولتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ صاحب ہم پکے اہل حدیث ہیں، اس کے گھر میں بھی ہلدی کی رسم ہو گئی۔ جاؤ گوگل کے پر ٹائپ کرو، ہندی میں ٹائپ کرو، ہندی تو آتی ہے نا آپ لوگوں کو، ہندی میں ٹائپ کرو ہلدی کی پرمپرا کہاں سے شروع ہوئی، بس اتنا ٹائپ کر دو گوگل کے اندر چل کے۔ ہلدی کی پرمپرا ہمارے بھارت میں شروع ہوئی، یہ بھارتی پرمپرا ہے، اور ہندو سماج کے اندر ہلدی کو یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہلدی لگائی ہے تو آپ کو نظر نہیں لگے گی، سماج کے اندر، گھر کے اندر منحوسیت نہیں آئے گی، نظر نہیں لگے گی۔ اس پرپز کے ساتھ اور اس ادیش کے ساتھ ہلدی لگائی جاتی ہے، اور آج ہمارا مسلمان بھی اپنے شادی بیاہ پر ہلدی لگا رہا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، شادی کے موقع پر لڑکا جب اپنی سسرال جاتا ہے تو اس کی جوان جوان سالیاں اس کا راستہ روک لیتی ہیں، جوان جوان سالیاں اس کے جوتے چرا لیتی ہیں، اور جب تک وہ جوتا کی چورائی نہ دے دے، وہ دروازے کی چھکائی نہ دے دے، تب تک وہ اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے کے نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور شادی کے کارڈ پہ لکھا جاتا ہے نکاح مسنون۔ او لوگوں، اس نکاح کے اندر ہم نے کچھ بھی مسنون نہیں رکھا، اس نکاح کے اندر کوئی بھی کام ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا، بس ایک کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، مولوی صاحب آتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں، بس یہی کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، باقی سر سے پیر تک نکاح کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کی شادی میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ویڈیو کیمرہ والا آتا ہے اور عورتوں کے اندر گھس گھس کر کے دلہن کا اور اس کے کمرے کا ویڈیو بناتا ہے، اور بعد میں بڑے شوق سے وہ ویڈیو بھی دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ پورے کے پورے مسلمان ہیں تو آپ شادی بیاہ میں بھی مسلمان بنیے، صرف نماز میں مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا، شادی بیاہ میں بھی آپ کو مسلمان بننا پڑے گا۔ اور یہ جہیز، اس جہیز نے تو آج جینا حرام کر دیا ہے سماج کا۔ آج کتنے غریب باپ کی بیٹیاں اپنی جوانی کو پار کر رہی ہیں، 30 اور 35 سال کی ہو گئی ہیں، اور کوئی وہ خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، مگر کوئی ان کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا باپ اپنے ہونے والے داماد کو بائک نہیں دے سکتا، 2 لاکھ روپے کیش نہیں دے سکتا، اور جہیز نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم نے آج کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو اپنے قدم حرام راستے کی طرف لے کے جانے پر مجبور کیا ہے، اور کتنی جوان بیٹیوں کی جوانی ڈھل گئی، اور کتنے گھروں میں بدکاری ہو گئی، اور کتنے باپوں نے خودکشی کر لی اور بیٹیوں نے خودکشی کر لی، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اور ہم اس رسم سے پیچھا چھوڑانے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ لالچ بھرا ہوا ہے دل کے اندر، اور نکاح کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا سودا کر لیں، اور شادی کے ذریعے ہم پیسہ کما لیں۔ لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے، اور لڑکے کے پاس اگر گورنمنٹ جاب ہے، سرکاری نوکری ہے، تو اتنے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اپنی ان حرکتوں سے بیٹی کو بوجھ بنا دیا ہے، بیٹی بوجھ بن گئی ہے۔ آج کسی کو 2 بیٹیاں ہوں اور تیسری بیٹی اس کو ہو جائے تو ہاسپٹل کی نرس بھی بڑا دھیرے سے آ کے کہتی ہے صاحب آپ کو بیٹی ہوئی، اس کو پتا ہے کہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی،
ہاں بیٹا اگر ہوا ہے تو ہاسپٹل کی نرس بھی آ کر کے کہے گی کہ ہمیں مٹھائی کھلائیے، ہمیں نذرانہ دیجئے، کیونکہ بیٹا ہوا ہے تو کما کے لائے گا، اور بیٹی ہوئی ہے تو اس کو جہیز دینا پڑے گا۔ ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کی قسم اگر یہ بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، ان کی شادی ابو العاص ابن ربیع سے ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کی بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے رقیہ کا نکاح ہوتا ہے، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ام کلثوم کا نکاح ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے نکاح میں 2 سگی بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہاں ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ 2 بہنوں سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اور چوتھی بیٹی اللہ کے نبی کی جو سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ اگر بیٹیاں کلنک ہوتی اور بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ میرے بھائیوں، اس جہیز کی رسم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ آج ہمیں پورا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پھر سے ہم اسی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ نمازی تو ہیں ہم 5 ٹائم، مگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، گاؤں والے ہم سے پریشان ہیں، ہماری زبان سے پریشان ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کی نماز کل قیامت کے دن آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما من شیء یوضع فی المیزان یثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں سب سے وزندار چیز اگر کوئی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو، ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنے خون کے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے وہ دشمن جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو بہت طریقے کی تکلیفیں دی تھیں، آج وہ سب کے سب لائن سے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ سب کے سب سر جھکا کر کے کہتے ہیں، اے محمد آپ تو شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، آپ سے اچھی امید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جاؤ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ محمد الرسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی۔ آج ہمارے ملک کے حالات بھی بدل رہے ہیں، نفرت کی ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں۔ آپ کے بہار کی سرزمین پر ابھی حالات اچھے ہیں، بہتر ہیں، مگر دوسرے علاقوں کے حالات بہت زیادہ برے ہو رہے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کی اس آندھی کو بھی ہم روک سکتے ہیں۔ ہمارا فارمولہ وہی ہے جو ہمارے نبی کا فارمولہ تھا، اور وہ فارمولہ کیا تھا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ میرے نبی کا حال یہ تھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا، میرے نبی نے اپنے خون کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اور جب بات اخلاق کی آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے اخلاق آپ کی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ آدمی جب صبح سویا رہتا ہے تو بچہ اسکول جاتا ہے، اور جب رات کو گھر آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے۔ آج ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے،
ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے اور بچے الگ موبائل میں لگے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو میرے بھائی۔ مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ ہے شولاپور، ایک مرتبہ شولاپور میں پروگرام میں گیا، ایک صاحب کے گھر میں گیا، بڑے اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں رات میں جب سوتا ہوں تو سورہ ملک پڑھ کے ضرور سوتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو رات کو سورہ ملک پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہوں، اور جب میں سورہ ملک پڑھتا ہوں تو میرا 4 سال کا پوتا جو میرے بغل میں سوتا ہے وہ اپنے دادا کے منہ سے سورہ ملک سنتا ہے، اور میرا پوتا سورہ ملک سن کر کے پوری سورہ ملک یاد کر چکا ہے۔ اور 4 سال کے ان کے پوتے سے جب میں نے پوچھا تو اس نے پھر پر پوری سورہ ملک پڑھ کے اس نے مجھ کو سنا دی۔ سورہ ملک اچھی خاصی لمبی سورت ہے، 2-2.5 صفحے کی سورت ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، 4 سال کے بچے کو یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بچے آپ کی بات میں دیکھتے ہیں، آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں۔ بچہ جب آپ کو گالی دیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو گٹکھا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ آپ سے سیکھتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی آپ دھیان دیجئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ حَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امًا تخلت اوبا مشلولا۔ کہتا ہے کہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ باپ اتنا بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، اور ماں اتنی بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا اخلاق سماج کے ساتھ کیسا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسا ہے یہ پہلے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے بہتر ہو، اور میں بھی تمہیں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی عادت تھی آپ سفر میں قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر کے جاتے تھے۔ اما عائشہ کو لے کر کے آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ جب صحابہ آگے بڑھ گئے تھوڑا سناٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تعالی اسابقکی، اے عائشہ آ جاؤ، ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بیوی کے ساتھ آپ رومانس کریں تو اکیلے میں کریں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کریں تو اکیلے میں کریں۔ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور رومانس یہ پبلک پلیس پہ نہیں کیا جاتا، اکیلے میں کیا جاتا۔ صحابہ جب آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوڑنے لگے، اما عائشہ بھی دوڑنے لگی۔ اما عائشہ فرماتی ہے میری نئی شادی ہوئی تھی، میرا بدن ہلکا تھا، میں دبلی پتلی تھی، میں جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ میں زور سے ہنسنے لگی اور اللہ کے نبی کو میں چڑھانے لگی کہ دیکھیے میں تو آپ سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اتفاق سے اس سفر میں بھی اما عائشہ آپ کے ساتھ میں تھی، اور آپ نے ایک جگہ موقع دیکھا، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ آگے بڑھ گئے، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آ جاؤ، بہت دن ہو گئے، ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی فلما بدنت، تو اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا۔
اب میں دوڑنے میں وہ اسپیڈ نہیں تھی جو پہلے تھی میرے اندر۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا، جب آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو لائیں تو اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اس کو اتنا ٹائم دیں، اس کے شوق اور ارمان کو اتنا پورا کریں کہ اس کی تندرستی اچھی ہو جائے، اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائیں اور اتنا کھٹا دیں کہ بیچاری کا وزن اور گھٹ جائے۔ نہیں، اس کو اتنی محبت دو، اتنا پیار دو کہ اس کا وزن بڑھ جائے اور اس کے جو ہے اس کو اور خوشحالی اس کو نصیب ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنی محبت دی اور اتنا خوش رکھا کہ وہ کہتی ہیں میں موٹی ہو گئی تھی، اور اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی تو اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلکا، اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی میریٹل لائف، آپ کی ویواہک زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی۔ آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے شوہر بھی بنیے، ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے۔ اماں عائشہ کہنے لگی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اماں عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کہا ہے اللہ کے نبی کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ کہا ہے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اماں عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے، میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی پوچھتا ہے یہ؟ آج لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی، ہماری بیوی وہ نہیں کرتی۔ ذرا آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے۔ آج ایسے شوہر تو ملیں گے جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے، مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ذرا آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تهجر الا في البيت۔ آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے، ساگ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماس مچھلی کھا رہے ہو۔ نہیں، جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناؤ۔ جس معیار کا اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی اس کو گالی گلوچ مت کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر بیوی سے غصہ ہو جاؤ، ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو، گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو، گھر کے اندر حل کر لیا کرو۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ لیکن میری پیاری ماں و بہنوں، کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جلسے میں جا رہی ہے،
سج کے جا رہی ہے، سنور کے جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، خوشبو لگا کے جا رہی ہے، جبکہ جلسے میں خوشبو لگا کر کے سج کر کے سنور کر کے جانا حرام ہے، حرام ہے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی اور عورت اپنے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک نہ پہنچائے، تو عورت کا خوشبو لگا کر کے جلسے اور تقریر میں جانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے۔ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیے، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیے، سجا کر کے رکھیے، سنوار کر کے رکھیے، آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے۔ آج کل کی بیویاں منواتی زیادہ ہیں اور مانتی کم ہیں۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہے نا، ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ مسجد میں تہجد کی نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب، آپ نے تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں، کیسے آپ کی نیند کیسے کھلتی ہے؟ کہا کہ بھائی صاحب میں نے دوسری شادی کر لی ہے، میری ایک شادی ہوئی تھی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس لیے میں تہجد کی نماز میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں اور ڈیلی میں مسجد میں آ کر کے تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اس نے بھی دوسری شادی کر لی، اور جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا۔ اب وہ دونوں مل کر کے بیچارے دونوں جو ہے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں۔ آج کل کی بیویاں مانتی کم ہیں اور منواتی زیادہ ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، شوہر، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ قانون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تب میں ساس اور سسر کی خدمت کروں گی، اگر نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی۔ تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو 5,000 روپے والا سوٹ دلایا جائے، بیوی کو ہر مہینے 2500 روپے کے میک اپ کا سامان دلایا جائے، بیوی کو سونے کی ایئر رنگ دلائی جائے، بیوی کو مہنگے مہنگے کپڑے خرید کے دیے جائیں۔ کہا کہ جب قرآن حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے تو آج کے بعد بیوی کو بس جو معمولی کھانا کھا رہی ہے وہ کھائے گی، جو معمولی کپڑا پہن رہی ہے وہ پہنے گی، آج کے بعد اس کو کوئی شاپنگ نہیں کرانا ہے۔ کہا مولوی صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے پھر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ سوال مت کیجئے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اور شوہر کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ شوہر کے ماں باپ کو خوش رکھیے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے ساس اور سسر کی بھی خدمت کیجئے تاکہ آپ کا شوہر آپ سے خوش رہے۔ اس کے لیے الگ سے قرآن و حدیث کی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ محبت کا رشتہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ آج کے دور میں بغیر نکاح کے بھی محبت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں پہلے محبت ہوتی ہے پھر شادی ہوتی ہے، اس طریقے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو ایسی شادیاں عام طور سے فیل ہوتی ہیں اور ناکام ہوتی ہیں، جس کو ہمارے یہاں لو میرج کہا جاتا ہے۔ یہ لو میرج ناکام ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہوتی ہے۔ محبت کرو اور پھر شادی کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ ہے شادی کرو پھر محبت کرو، اور جب شادی کرنے کے بعد ایک انسان ایک عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری پتنیوں کو بنایا، اور ہم نے پتی پتنی کے بیچ میں، ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی۔ علماء کہتے ہیں محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ مرد بھی بوڑھا ہو گیا، عورت بھی بوڑھی ہو گئی، اب نہ مرد کے اندر کوئی طاقت بچی ہے، نہ عورت کے اندر کوئی اٹریکشن بچا ہے۔ اب محبت تو نہیں ہے لیکن رحمت ہے۔ بوڑھے کو
बुढ़िया के ज़रिए और बुढ़िया को बूढ़े के ज़रिए बड़ी ताकत मिलती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए रहमत होते हैं। इसीलिए बुढ़ापे में अगर कोई किसी का जोड़ा ख़त्म हो जाए, किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह ने कहा कि इस रिश्ते में हमने मोहब्बत भी पैदा की है और रहमत भी पैदा की है, और हमने तुम्हारी बीवियों को इसलिए बनाया है ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने सुकून का ज़रिया बनाया है, इसलिए शौहर को बीवी के ज़रिए सुकून मिले और बीवी को शौहर के ज़रिए सुकून मिले। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है और बीवी अपने शौहर के लिए लिबास है। ये शेरवानी मैंने पहनी है, दिसंबर का महीना है इसलिए शेरवानी पहनी है। अगर ये जलसा मार्च और अप्रैल में होता तो शायद मैं शेरवानी न पहनता। आदमी मौसम के हिसाब से कपड़े पहनता है। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। क्या मतलब ये है कि बीवी शौहर को ज़माने की मुसीबतों से बचाती है, ज़माने के फितरों से बचाती है। जिसकी शादी हो जाती है उसकी नज़रें महफूज हो जाती हैं, उसकी शर्मगाह महफूज हो जाती है, और शौहर अपनी बीवी को ज़माने की नज़रों से बचाता है। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो मेरे भाइयों, इस रिश्ते को मोहब्बत से हल कीजिए, एक अच्छे शौहर बनिए। और अपनी माँ और बहनों से कहूँगा, अगर आपकी शादी हुई है तो एक अच्छी बीवी बनिए, अगर आपके बच्चे हैं तो एक अच्छी माँ बनिए। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ उसी आयत को जो मैंने खुतबे के शुरू में पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म करूँगा। हमारे इस दौर में एक बहुत बड़ी मुसीबत ये भी आई है कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं जिसमें हमारा नौजवान इंटरनेट पर ऑनलाइन जुआ खेल रहा है। कोई लूडो के ज़रिए जुआ खेल रहा है, कोई किसी ऐप के ज़रिए जुआ खेल रहा है, कोई सट्टा लगा रहा है। ये तमाम के तमाम तरीके जो ऑनलाइन तरीके हैं पैसा कमाने के, ये हराम है। और ये जुआ और सट्टे की ये मॉडर्न शक्लें हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा, हलाल के ज़रिए पैसा कमाओ, अल्लाह बहुत बरकत देगा। हलाल रोज़ी कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आपको हराम रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। एक ज़माना ऐसा आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। 4 दिन की ज़िंदगी है मेरे भाई, हराम कमाई खा करके और अपने बच्चों को खिला करके अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। कम खाइए लेकिन हलाल खाइए। हलाल की सूखी रोटी हराम के मुर्ग से और हराम की मुरगन ग़िज़ाओं से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को आप देखिए, अल्लाह के नबी को देखिए, कितनी एहतियात करते थे। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, आपके नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल के बच्चे हैं, मस्जिद में खेल रहे हैं और सदका की खजूरें आई हुई हैं और एक खजूर उठा करके हज़रत हसन ने मुँह में डाल दी। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने यह पसंद नहीं किया कि मेरे 4 साल के नवासे के पेट में हराम की कमाई जाए। आपने कहा, अपने 4 साल के नवासे से आपने कहा, कख कख बेटा इसको थूक दे। और उसके बाद आपने फरमाया, अमा शऊरत अन्ना ला नाकुलु सदका, मेरे बच्चे क्या तुझको पता नहीं है हम सदका नहीं खाते। तो नबी का नवासा है तो सदका नहीं खा सकता। अल्लाह के नबी ने अपने 4 साल के बच्चे को बताया क्या हलाल है क्या हराम है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपका बच्चा कोई हराम तरीके से पैसा कमा रहा है तो आप पूछिए, अगर हराम का पैसा आपके घर में आ रहा है और आप शौक से खा रहे हैं तो उस गुनाह में आप भी शामिल माने जाएंगे। इसलिए अपनी कमाई को भी आप हलाल कीजिए। और मैं अपने उन भाइयों से जो बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मैं उनसे कहूँगा आप उलमा से अपने ताल्लुक़ को जोड़िए, उलमा से कांटेक्ट कीजिए। कोई अगर बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, कोई कारोबार अच्छा लग रहा है, आप पहले पता कीजिए ये कारोबार सही है कि नहीं है, ये बिजनेस सही है कि नहीं है। अभी कल कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि औरतें बीड़ी बनाती हैं, औरतें बीड़ी बनाती हैं, और ख़ास तौर से वो औरतें जो बेवा हो जाती हैं या जो तलाकशुदा हो जाती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो बेचारी बीड़ी बना करके अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। मैंने कहा ये कोई दलील नहीं है। अगर कोई औरत बेवा है उसको सहारा दिया जाए, उसकी दूसरी शादी कराई जाए,
ہاں اگر بہت عمر دراز ہو گئی ہے، شادی کے لائق نہیں ہے، تو اس کا کوئی اور انتظام کیا جائے، لوگ اس کی مدد کریں یا کوئی حلال کام اس کو دیا جائے۔ میں نے کہا بیڑی جب حرام ہے تو بیڑی کا کاروبار بھی حرام ہے، بیڑی بنانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کوئی بھی کام دھندا کریں، کوشش کریں کہ حلال کاروبار کریں۔ اگر کسی بزنس کے بارے میں شک ہے، پہلے آپ عالم دین سے پوچھیے۔ جیسے آپ نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں، وضو کے مسئلے پوچھتے ہیں، غسل کے مسئلے پوچھتے ہیں، کاروبار کے مسئلے بھی آپ پوچھیے۔ آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں کہ جیسے من چلے اور جیسے جی چاہے آپ پیسہ کمائیں۔ کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ من این اکتسبا، تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر تم نے خرچ کیا تھا، ان دونوں کا حساب ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے پارے کی روشنی میں رکھی کہ ہمیں اور آپ کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ یہ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، یہ اللہ کی مغفرت کا وقت ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جس مدرسے کے لیے آج ہم نے چندہ دیا ہے، اللہ ہمارے چندے کو، ہمارے دان کو قبول کرے۔ جن لوگوں نے اس مدرسے میں چندہ دیا ہے، اللہ ان کے مال میں اور برکت دے، اور جو ابھی تک اس مدرسے کے اندر چندہ نہیں دیے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنا دل کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دین کا معاملہ ہے، مدرسے کا معاملہ ہے، آپ اس کے اندر دل کھول کر کے تعاون کریں۔ اللہ ہم سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جب تک اللہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔